اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں، سورۃ الانفال مدنی سورہ ہے، اس میں سے کچھ آیتیں ہم نے پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی، اس کے وسوسے، اس کے خناس، اس کے بہکاوے سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس سے شیطان کا بہکاوا، وسوسہ، خناس، اس سے بچ جاؤ گے۔ اور سورہ حج کی جو آیت میں نے ابھی پڑھا، اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اکثر انبیاء جب اللہ کا کلام پیش کرتے تھے، حتیٰ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، تمنا وہاں قرات کے معنی میں پڑھنے کے معنی، تمنا القى الشیطان، تو جب وہ پڑھتے تھے تو شیطان آ کے بیچ میں کچھ گڈ مڈ کرتا تھا، باتیں گڑبڑ کرتا تھا اور پڑھانے میں کچھ چیزیں ملا دیتا تھا۔ القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو جو شیطان اس میں گڑبڑ کرتا تھا اللہ پھر دلوں سے اس کو صاف کرتا تھا۔ تو یہ اس امتوں کی معاملہ اور بات تھی، لیکن ہم کو پہلے ہی سکھا دیا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کتاب تو کہا گیا، صحیح بات ہے، کتاب تو لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا، لکھ دیا گیا اسے کتاب تو ہے، کتاب فرض چیز کو بھی کہا جاتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا، کلام دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی صرف بول رہا، اسے خطاب بولیں گے، خطبہ بولیں گے، تقریر بولیں گے، بھاشن بولیں گے، کہ ایک بول رہا باقی سب سن رہے۔ اور اگر دو لوگ آپس میں کلام کر رہے تو اس کو گفتگو، محادثہ، گفت و شنید اس کو بولیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام قیامت تک ہے۔ اور رمضان کی جو آیت ہم نے پڑھا تھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی مجھ کو یاد کرنے والا، مجھ کو پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جواب بہرحال ملتا ہے۔ اب اس میں کمی یہ ہے کہ نیٹ ورک پورا جٹنا چاہیے۔ میری آواز تو جا رہی ہے، فون پہ بول رہا ہے، لیکن سامنے والے کی آواز آ نہیں رہی ہے، مطلب نیٹ ورک میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ کے سامنے لو لگاتے ہیں، اللہ سے جٹتے ہیں، اللہ سے نیٹ ورک کلیئر کرتے ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ کو بھی یہی کہا گیا۔ کسی وقت تو سورہ فاتحہ کے درس میں ہم سنیں گے ایک ایک آیت کا اللہ جواب دیتا ہے، اور ایسے ہی پورے قرآن کی ایک ایک آیت کا جب ہم پڑھیں گے نا تو سلف صالحین، صحابہ کرام جب یہ رات میں تہجد میں اٹھتے تھے
ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے نماز میں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو یہ کلام چالو ہو جاتا تھا ان کا. کبھی 1-2 آیت کے بعد کلام چالو ہوتا تھا، کبھی 2-3 آیت کے بعد. بس جہاں کلام شروع ہوا وہاں گاڑی رک جاتی تھی، اور گاڑی ایسی رکتی تھی کہ رونا شروع. وہی پلٹا رہے، وہی بول رہے اور سوچ رہے کہ اللہ کیا اس چیز کا جواب کیا ہے. یہ میں تو پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے والا میں ہوں، لیکن بولنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. بس ہمارے سلف صالحین کی تہجد میں گاڑی یہیں رک جاتی تھی. یہ قرآن کی چاشنی، یہ قرآن کا کلام ہونا کہ وہ بس کلام میں ماہو ہو جاتے تھے. پھر ان کو اندازہ نہیں لگتا تھا کہ 1 گھنٹہ گیا، 1.5 گھنٹہ گیا کہ 2 گھنٹہ گیا اس اللہ سے بات کرنے میں. تو یہ روحانیت کا اثر اسی وقت آئے گا جب انسان دنیا کی ساری چیزوں کو بھول کر اللہ کے اس کلام میں ڈوب جائے گا، محو ہو جائے گا، اور واقعی کلام کو کلام کی طرح کہ واقعی کوئی جواب دے رہا ہے، میں بول رہا ہوں یہاں پر اللہ کی بات ہے. تو جب اس انداز سے ہم ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے اور قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کرے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا. سورہ انفال کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی، سب سے بڑی لڑائی، سب سے عظیم، اور اس کو اللہ نے کہہ گیا الفرقان. جنگ بدر کو بھی اللہ نے فرقان کہا اور قرآن کو بھی فرقان کہا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کی 3 چیزیں بتائی گئی کہ یہ رمضان میں نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی دلیلیں پیش کرتا ہے، اور فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. اور جب جنگ کے میدان میں، جنگ بدر میں صحابہ کرام ادھر اور دشمن ادھر کھڑے تھے تو اس کو اللہ نے کہا وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ، وہ فرقان کا دن تھا. اس جنگ کے دن کو یوم الفرقان اور اس کو فرقان کی کتاب. اور پہلا ترازو، پہلا فرقان، پہلا فرق کرنے کا پیمانہ اللہ نے دے دیا، اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے. اور اس کی پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، ہم جا سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن بیٹھتے ہیں ہم لوگ، زیادہ وقت تو نہیں ہوتا. ایک بات بتانے کے لیے دوسری بات بتانا پڑتی ہے، پورا پس منظر لانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول غزوہ بدر صبح ہونے والا رات بھر اللہ سے اپنے کنیکشن کو جوڑے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ میں ہیں، اور آپ کے دعا کا انداز یہ ہوتا تھا، ہم تو یوں دعا کرتے، اللہ کے رسول یوں دعا کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ آپ کی بغل کی سفیدی ہم کو نظر آتی تھی، یوں اتنا قریب اللہ سے کہ بس مجھ کو چاہیے. اگر کوئی آپ کو کچھ چیز دینے جا رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کے لیں گے نا، اس کو لپک کے لیں گے نا. تو بس یہی، اور ایسے دعائیں کرتے کرتے آپ کی چادر نیچے گر جاتی تو حضرت ابوبکر صدیق چادر کو سیدھا کرتے اور کہتے آپ سچے نبی ہیں اور سچے دین کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں وعدہ کیا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو تم اپنے آپ کو اتنا دکھ تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو؟ رات بھر اللہ کے رسول نے دعا کی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ 2 گروپوں میں سے ایک تم کو مل کر رہے گا. انہا لکم، وہ تمہاری قسمت میں، اس پر تم کو فتح ملے گی، وہ شکست کھائے گا 2 میں سے ایک گروپ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ 2 گروپ میں سے جو آسان تھا وہ ہم کو مل جائے، لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا یہ ارادہ تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو حق کر دکھائے. فرقان، یوم الفرقان، اور کتاب جو قرآن کو کہا گیا ضیاء ونور وہدی والفرقان، یہ ساری صفت قرآن کی بیان کی گئی. تو اللہ حق کو حق کرنا چاہتا ہے بکلمات ہی، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کلموں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی آیات کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے اور نبی کی چہیتی جماعت کے ذریعے.
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جھٹلانے والوں کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، آگے اللہ نے کہا اَن يُحِقَّ الْحَقَّ، نیچے پھر کہہ رہا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ یہ حق واضح ہو جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل غلط ہے دنیا کے سامنے واضح ہو کر آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اب یہ دو گروپ میں سے ایک گروپ، کون تھے دونوں گروپ؟ ایک تو مکہ سے جن لوگوں نے مارا تھا، ستایا تھا، دکھ دیا تھا، سالوں سال کوئلے پہ کھینچا تھا، پیٹھ جل گئی تھی، ساری ہسٹری موجود، سارے زخم تازہ تھے. اور وہ لوگ تجارتی قافلہ شام سے بہترین سونے چاندی ہیرے جواہرات، کپڑے لتے، مخمل اور کیا کیا ڈرائی فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں سب لدا ہوا شام سے لے کر آ رہے تھے، اور راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. ایک تو وہ گروپ ہے، وہ تم کو ملے گا. وہ ملے گا تو مخمل کے کپڑے ملیں گے، ڈرائی فروٹ ملیں گے، سونے چاندی، اور پورے مکہ والوں کا سرمایہ لگا ہوا، پورے سرمایے پہ تمہارا قبضہ ہو جائے گا. اور ایک سن لو، اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ایک جنگجو لشکر آ رہا ہے، یا تو اس سے ملاقات کرو یا تو اس سے ملاقات کرو. وَتَوَدُّونَ، اب صحابہ کرام جو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مکہ میں بیچے بھی نہیں تھے، دھن دولت پراپرٹی کھیتی باڑی سب چھوڑ کر آئے تھے، تو صحابہ کرام کے دل میں، اللہ جانتا ہے نا دل کا حال، کہ بھئی ادھر آئے غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، انصار مدینہ کتنی مدد کریں گے. 2 بیوی میں سے ایک کو طلاق دیا، تم نکاح کر لو. 2 گھر ہے، 2 روم ہے تو ایک لے لو، یہ آدھی کھیتی تم لے لو. اتنا دل سے مدد کیا، نصرت کیا مہاجرین کی. تو اب اگر یہ ہو کہ تجارتی قافلے کو ہم اگر لوٹ لیتے ہیں تو جو ہمارے بھائیوں نے مدد کی کچھ تو ان کو واپس بھی کر دیں گے ہم، کہ بھئی کتنے دن تک احسان تمہارا، لو تم واپس لے لو. اور پھر مدینہ کی اور پھر آگے اسلام کے لیے آن بان شان شوکت کے لیے ہم کو آسانی ہو جائے گی. کب تک یہ پھٹے پرانے میں چلتے رہیں گے ہم؟ یہ دل میں صرف ارادہ ہوا، اس کو اللہ نے پکڑ لیا. وَتُرِيدُونَ، کہ تم چاہ رہے تھے، تمہارا یہ ارادہ تھا. وَتَوَدُّونَ، تمہاری اندر سے دلی خواہش تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا. اب یہ پوری اسٹوری سننے کے لیے گھنٹوں لگے گا، میں کٹ شارٹ میں بتا دیتا ہوں. سب سے مشورہ کیا، سب نے کہا، مہاجرین تو آئی تھے اپنا سب کچھ قربان کر کے، مہاجرین آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے، آپ کے ساتھ جب ہم سب چھوڑ کے آئے ہیں تو آپ کا ساتھ صرف چاہیے اللہ کے رسول، باقی کچھ نہیں، اور آپ کا ساتھ کبھی چھوڑیں گے بھی نہیں ہم، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، پھر مہاجرین میں سے کھڑے ہو کر بولے، تو پھر ایک مہاجر بولتے ہیں، یہ بار بار جو اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انصار مدینہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ دیں گے کہ نہیں. اتنا اپنی آدھی پراپرٹی تن من دھن دولت لگا دیے، اب آگے بھی ساتھ دیں گے کہ نہیں، کہ وہ تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے ان کا بھی انٹینشن بن چکا ہے. تو پھر انصار مدینہ میں سے کھڑے ہوئے اور ایک صحابی بولے کہ دیکھو اللہ کے رسول، یہ مدینہ سے تھوڑی دور پر سمندر ہے، اگر آپ بولیں گے آگے بڑھیں گے ہم تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کو راضی ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، تم جو بولو. 2 میں سے جدھر چلنا ہے. اب ہوا ہے کہ ادھر میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ تجارتی قافلہ، بڑے چالاک ہوتے ہیں وہ لوگ اہل مکہ عرب والے، وہ کارنر سے گزرتے گزرتے مکہ کی طرف آگے بڑھ گئے، اور یہ جو بچانے والا آ رہا تھا یہ آگے آ رہا تھا، اور کوئی فون موبائل تو تھا نہیں. اب جب ان کو معلوم پڑا کہ تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے اور مکہ بالکل پہنچنے والا ہے، اب واپس چلنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، یہ ٹینشن ختم کرنا ہے ہم کو. یہ بیچ میں پھر آئندہ سال تجارت کے لیے جائیں گے، یہ بیچ میں مدینہ ہے، یہ ٹینشن ختم کرنا ہے ہم کو، اس کو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا. ان کو وہیں مسل دیتے، ختم کر دیتے مکہ میں، یہاں کے درد سر ہو گئے یہ لوگ، ان کو ختم کرنا ہے. تو اب وہ بولے کہ نہیں ہم تو جائیں گے. اب اللہ نے کہا کہ بس ایک ہی راستہ بچا ہے، اب وہ بچانے والا قافلہ. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر وہ دعا کیے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تو اللہ حق کو حق
بتانا چاہتا ہے اور باطل کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے۔ اب وہ پوری سٹوری ہے جنگ بدر کی، پھر کبھی موقع رہے گا تو ہم سنیں گے۔ جنگ بدر ہوئی اور جیسے ہی جنگ بدر سے واپس آئے 17 رمضان جنگ بدر ہوئی، 18-19 دیکھو آخری عشرہ ہمارا ہے نا، چل رہا ہے نا یہ، وہاں سے لوٹے مدینہ واپس آتے ہوئے 20-21 اعتکاف کے دن شروع ہو گئے تھے۔ اب وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ تم کو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ رمضان کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور اس کے لیے نکل جاؤ۔ آئے تھے جنگ بدر سے، ایک صحابی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ ہے، زخمی ہیں، ہاں، عورتیں بچے، عورتیں بھی جاتی تھی جنگ کے میدان میں مرہم پٹی کرنے کے لیے، بچے مرد بوڑھے سب آئے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ تم کو جمع ہونا اللہ کی، تم نے پریکٹیکلی دنیا کے سامنے فزیکلی یہ ثابت کر دیا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کہیں رکنے والے نہیں ہیں، ہر میدان میں آگے بڑھیں گے۔ تو اب تکبیر بلند کرتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کے تم کو جمع ہونا ہے اور پھر سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے، تاکہ آزو بازو قبائل والے پھر سن لیں کہ اب یہ توحید کی آواز دبنے والی نہیں ہے۔ اب جمع ہوئے، تیاری کرے 20-21، اور وہاں سے عید کی پہلی عید تھی، وہ پہلا رمضان بھی پہلا تھا، پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد اب جب جمع ہوئے تو شیطان، سچی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کانپ رہا تھا۔ پہلی عید کے اندر صرف 313 تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زخمی بدن تھے، کوئی نئے کپڑے نہیں تھے، نئے جوتے نہیں تھے، نئی ٹوپیاں نہیں تھی۔ ایسی ٹوپی لینے چلے جاؤ تو 60-70 روپیہ کہتے ہیں، ہاں، اتنا سب کچھ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن عید کے میدان میں جمع ہو گئے اور وہاں پر شیطان کہہ رہا تھا، کانپ رہا تھا، نکص علی عقبیہ، اپنی پیٹھ پیچھے کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا کہ یہ 313 ہیں کون؟ میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، نہ آگے بگاڑ سکوں گا۔ اور آج وہی پوری دنیا کے اندر ان گنت مقامات پر عید کی نماز ہوگی، کہیں بارش ہوگی تو مسجد میں ہوگی، کعبۃ اللہ میں ہوگی، مدینہ میں ہوگی، بیت المقدس میں ہوگی، فلسطین میں ہوگی، پوری دنیا میں عید کے ٹھکانے گن نہیں سکتے۔ لیکن شیطان بول رہا ہے کہ تم پڑھتے رہو عید، تم کرتے رہو رمضان، تم آتے رہو اعتکاف سے، تم تراویح پڑھتے رہو، لیکن سن لو کل 313 کو دیکھ کر دشمن بھی چلے گئے تھے واپس، تلواریں بھی ہٹ گئی تھی، اور شیطان بھی کہہ رہا تھا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن آج میں کہتا ہوں تم ان گنت مقامات پر جمع ہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آج معاملہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ جو غزوہ بدر کا میسج ہے، قرآن کا میسج ہے، صحابہ کی زندگی سے جو ہم کو ملتا ہے، پہلی عید کا جو میسج ہے، اور ہماری عید کا ایک میسج ہے، عید مبارک ہم بھی بولتے ہیں، کیا مبارکباد ہے، کون سی عید ہے، کیا مبارکباد دینا، کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، کوئی ذہن میں ویژن نہیں ہے۔ عید مبارک تو وہ کہو کہ شیطان تھرا جائے، شیطان باطل، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، باطل تلملا جائے یا حق قبول کر لے آ کر، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا عید کا میسج ہے، یہ ہمارا رمضان کا میسج ہے، یہ ہمارا قرآن کا میسج ہے، یہ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی کا میسج ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں لینے کی توفیق عطا کرے اور اس کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔